اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک فقیر مرد اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ہم سے فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا میرا نام حاقہ ہے اور میں حیم کا بیٹا ہوں اور حیم لاکیس کا بیٹا ہے اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں، یہ بتلا کہ تیری عمر کیا ہے؟ اس پر حاقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی سی میری عمر کم ہے، وہ اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں خویش اور اکربہ سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بڑھاپے کے عمل تو ایسے ہیں اور جوانی اور بچپن کے کام بھی ویسے ہوں گے تو بہت برا شخص ہے۔ آقا نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ملامت نہ کیجیے، وہ اس لیے کہ میں اب توبہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال تک ان کی مسجد میں رہا ہوں اور ان کے علاوہ ہود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہا ہوں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی اور ان سے تورات سیکھی اور ان کا سلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ یا نبی اب ان کی امانت ادا کرنے کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا سلام قبول فرمائیں، اور یہ میری آرزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے مجھ کو قرآن شریف کی تعلیم فرمائیں۔ حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سلام قبول کیا اور پھر حاقہ کو قرآن مجید کی کئی صورتیں جن میں سورۃ واقعہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس وغیرہ کی تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس نے توبہ کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا ہے آقا جس وقت تجھ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آقا کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ یہ کتنی حیرت انگیز روایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت اور شان کو ظاہر کرتی ہے کہ شیطان ابلیس کا پرپوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، جنتی ہو گیا، اور سب سے شرف کی بات ہے کہ صحابی اور رسول ہو گیا، اور دوسری طرف کتنے ہی جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولادیں بے ایمان ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئیں۔ بہرحال یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے اور جسے چاہے صراط مستقیم پر چلا دے۔ بس ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی اور ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔